السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے۔ میرے دوستو، کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یو پی الیکشن کے نتائج آنے والے ہیں اور ہماری ریاست کا اور ہمارے صوبے کا 5 سال کا حکمراں اور حاکم طے ہونے والا ہے۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر کہ کون جیتے کون ہارے، کس کو فتح مندیاں نصیب ہوں اور کون ہار کے گہرے غار میں چلا جائے، ان سب چیزوں سے الگ ہٹ کر میں دینی اور ایمانی اعتبار سے آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا اور پھر ہم سب اس کی کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو بغیر دیر کیے میں شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ میری بات گوش گزار کیجیے۔ دیکھیے، ایمان والے کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر گرتا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے تو پھر کسی کی جیت اور کسی کی ہار دراصل نہ اس آدمی کا کوئی اپنا ذاتی فعل ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ذاتی کام ہے، بلکہ یہ سب جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم جیت جائیں، مان لیجئے، تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہماری کوئی اس میں تگ و دو نہیں، اے اللہ سب کچھ آپ کے کرم سے ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اگر ہم دیکھیں، جب آپ مکہ کے فتح کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے جا رہے تھے، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور آپ کی تھوڑی مبارک یہ اونٹ کے کجاوے سے لگی جا رہی تھی، یعنی گویا کہ آپ اس پوزیشن میں تھے، جھکے ہوئے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب ایسی جیت یا ایسی کوئی مبارک گھڑی ہو تو اس میں اللہ کا شکر گزار بن جانا چاہیے اور اس وقت اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمات ادا کیے ہیں وہ عجیب ہیں۔ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تن تنہا ہے۔ نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اپنے آپ کو بندہ کہہ رہے ہیں آپ۔ اور پھر وحزم الاحزاب وحدہ، اور اے اللہ تمام کے تمام لشکر کو آپ نے شکست دی ہے، آپ نے ہرایا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ ہار جائیں تو اس وقت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی ناکامیاں جو ہم کو ناکامیاں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر کامیابیاں چھپی ہوں۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، بہت تھوڑی دیر کا سوچتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے بڑے اٹل اور خیر سے لبریز اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت مایوس ہونے کے بجائے اس بات پر نگاہ رہنی چاہیے کہ ہم کو شریعت کے دوسرے حکم صبر پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اس میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو دبایا گیا اور دبا کر صلح کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دب کر صلح کی۔ سب لوگ اسے ہار سمجھ رہے تھے، سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہار گئے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، ایک کھلی ہوئی جیت دی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹ لگی، تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و نمونہ اس وقت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی قوم کو اٹھا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہاں بھی جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہار ہے، وہاں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آدمی کو کام لینا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے، غم، دکھ، تکلیف
اس کا اثر انسان کے اوپر ہونا یہ انسانی فطرت ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہو، اور اسی طرح تکبر کا آنا، بڑائی کا آنا، غرور کا آنا یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ ہو، اور یہی ایک انسان کا کمال ہے کہ ان دونوں کو مینج کر کے چلے۔ اور یہی شریعت کی خوبصورتی ہے کہ شریعت آپ کو ایک طرف خود اعتمادی کی تعلیم دیتی ہے، استقلال کی تعلیم دیتی ہے، جمنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف شکر کی تعلیم دیتی ہے، بندہ بننے کی تعلیم دیتی ہے، چھوٹا بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی شریعت کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے بہت ہی ہوش مندی کے ساتھ رہیں، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اپنے فیصلے لیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی اقدام نہ کریں۔ جوش و جنون و جذبات میں غلط کام تو بہت دور کی بات ہے، غلط الفاظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی نگیٹو نتیجہ آئے تو اس صورت میں بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہارنا نہیں ہے، ہمتیں نہیں تک دینی ہے، بلکہ آگے کے لیے اللہ عمل طے کرنا ہے۔ اور یہی دراصل ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تسلیم و رضا، جھک جانا، یہ اس انسان کی خوبی ہوتی ہے، اور صبر کرنا یہ ایمان والے کی شان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس پیغام کو خدا کے لیے ہر جگہ پھیلائیں، ہر جگہ بھیجیں، تاکہ جو لوگ آج کے اس دن میں کچھ خدا نخواستہ نوجوان غلط کر سکتے ہیں ہوں، اللہ نہ کرے، تو ان تک یہ پیغام پہنچیں، وہ سمجھ جائیں کہ ہم کو دراصل آج کے دن میں کرنا کیا ہے۔ شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ پیغام کیسا لگا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا نفع ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے فالو کرنا، میرے چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔